اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس آڈیو میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کا تعارف کہ جو فکر و شعور کی دنیا میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کا نام ہے سخن، شہید مرتضیٰ مطہری کی شاہکار تحریروں میں سے ایک۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز بنائی جائیں گی ان کے لیے پلے لسٹ بنامے سخن میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 6 بیان کریں گے، اور جہاں پر ہم نے اس کتاب کو چھوڑا تھا اس کے بعد اگلا موضوع تھا فریضہ علم کا۔ آج کا موضوع سخن فریضہ علم کہ شاید آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ عنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث سے ماخذ ہے کہ جو آپ نے ضرور سنی ہوگی اور کم از کم بعض اسکولوں کی کتب پر بھی لکھی دیکھی ہوگی، اور وہ حدیث ہے کہ تحصیل علم ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ ان احادیثوں میں سے ہے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں نے اپنے اپنے اسناد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اگر کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو فریقین میں متفق علیہ ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فریضہ کے معنی ہے واجب، اور اس کا مادہ فرض ہے جس کے معنی قطعیت اور وجوب کے ہیں، جس کو ہم اب واجب اور مستحب کہتے ہیں۔ اس کو صدر اول یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں مفروض اور مسنون سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ البتہ مستحب کا لفظ جس معنی میں آج کل استعمال ہوتا ہے اس میں یہ فقہا کی جدید اصطلاح ہے، علاوہ اس کے کہ قرآن میں یہ لفظ خاص اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی حدیث میں بھی یہ لفظ نہیں آیا، بلکہ قدیم فقہا کی بھی یہ اصطلاح نہیں تھی۔ اس لفظ نے بعد میں رواج پایا ہے جسے ہم آج کل مستحب کہتے ہیں، اور اسے قدمہ مسنون کہتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اسلامی فرائض اور واجبات کی طرح ایک اسلامی فرض طلب علم اور تحصیل علم ہے۔ تحصیل علم ہر مسلمان پر واجب ہے، اس میں کسی طبقے یا گروہ کی کوئی تخصص نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ظہور اسلام سے قبل اس زمانے کے بعض متمدن معاشروں میں حصول علم بعض طبقوں کا ایک امتیازی حق سمجھا جاتا تھا، اور معاشرے کے باقی طبقوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام میں علم کسی کا امتیازی حق نہیں۔ دوسرے فرائض اور واجبات کی طرح تحصیل علم بھی ہر شخص پر فرض ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، اسی طرح اس حدیث کے مطابق حصول علم بھی فرض ہے۔ مجموعی طور پر اس حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ صدر اسلام سے آج تک سب فرقوں اور سب عالموں کے نزدیک یہ متفق علیہ رہی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہمیشہ سے ایک مخصوص باب کا عنوان باب وجوب طلب العلم یا اسی طرح کا کوئی اور عنوان رہا۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ اس حدیث کی تشریح اور توضیح میں کہ مثلا علم سے کیا مراد، اس کی کتنی مقدار کا حصول واجب ہے۔ میں اس وقت فریضہ علم کے عنوان کے تحت اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ اسلام نے تحصیل علم کی کس قدر ترغیب دی ہے، نہ آیات قرآنی اور احادیث ائمہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس باب میں وارد ہوئیں، اور نہ ہی اس سلسلے میں اسلامی تاریخ سے چیدہ واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں داد سخن دینا نہیں چاہتا، نہ اسلام کے حق میں کوئی پرچار کرنا چاہتا ہوں، نہ واہ چاہتا ہوں کہ دیکھوں اسلام نے کس طرح علم کی طرفداری کی ہے، کیسے نوع انسانی کو علم حاصل کرنے کی دعوت دی، کیونکہ اس قسم کی باتیں بہت کی جا چکی ہیں اور کی جا رہی ہیں، لیکن میرے نزدیک ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ باتیں ہم کتنی بھی سنائیں، لیکن جب ہم آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ عصر حاضر میں مسلمان قومیں دنیا کی جاہل ترین قومیں ہیں۔ بے علمی دنیا میں کہیں اس قدر موجود نہیں کہ جتنی مسلمان ممالک میں ہے۔
یہ دیکھ کر ہماری سب باتوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور کم از کم ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اسلام نے علم کی اتنی تاکید کی ہے، اسے فرض قرار دیا ہے، تو پھر مسلمان علم و دانش سے اس قدر دور کیوں ہیں؟ میں تو اس کا قائل ہوں کہ بجائے اس طرح کے بے نتیجہ پروپیگنڈے کی کہ جس سے زیادہ وقتی طور پر ہمارا دل خوش ہو سکتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی معاشرے کے نقائص کی طرف توجہ دیں اور سوچیں کہ اس کی علمی پسماندگی کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کا کوئی حل نکالیں۔ سید موسیٰ صدر کہ جنہوں نے اس مجمع میں اور علامہ شرف الدین عاملی جو کہ لبنان کے مشہور شیعہ رہنما ہیں، ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں کہ باوجود کہ مرحوم شرف الدین نے نہایت بلند پایا اور قیمتی کتابیں شیعہ اور اہل بیت کا تعارف کرانے کے لیے لکھی، لیکن جب انہوں نے لبنان میں شیعوں کی حالت دیکھی تو یہی پایا کہ لبنان کے شیعہ غریب ترین، جاہل ترین، پسماندہ ترین ہیں۔ ان میں نہ کوئی پروفیسر ہے، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، اس کے بجائے جتنے حمال، حمامی، مالشیے، جاروب کش تھے وہ سب شیعہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس حالت میں میری کتابیں کیا اثر پیدا کر سکتی ہیں؟ لوگ یہی کہیں گے کہ اگر شیعہ مذہب اچھا اور نجات دہندہ ہوتا تو شیعوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کر مرحوم نے عملی کام کرنے کی ٹھانی اور مدرسوں، تربیت گاہوں، فلاحی انجمنوں کی بنیاد ڈالنی شروع کی، اور آخرکار ایسا وقت آیا کہ شیعہ بیدار ہوئے اور ایک مبارک تحریک وجود آئی کہ جس سے لبنان میں شیعوں کی کایا پلٹ گئی۔ مجموعی طور پر دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی وہی حالت ہے کہ جو لبنان کے شیعوں کی لبنان کے دوسرے باشندوں کے مقابلے میں اس وقت تھی کہ جب علامہ شرف الدین نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کتنی بھی بحث کریں، اسلام علم کا طرفدار ہے، علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مسلمان اقوام کی زبوں حالی کے پیش نظر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ الجھن پیدا ہو جائے گی کہ اگر سب سچ ہے تو مسلمان کیوں اس بدبختی کا شکار ہے؟ میں یہاں ایک حکایت نقل کرتا ہوں اور یہ حکایت سنانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 احادیث بیان کرتا ہوں اور ان کی کچھ وضاحت۔ ان احادیث کا تعلق بھی اسی حکایت سے ہے اور بعد میں اصلی حکایت بیان کروں گا۔ ایک تو وہی حدیث ہے کہ جو میں نے ابتدا میں سنائی، وَطَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، جس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی جستجو اور تحصیل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں، عورت مرد کا بھی کوئی فرق نہیں۔ بعض شیعہ روایات میں کہ جو بحار الانوار میں موجود ہے صراحتاً مسلمات اضافہ بھی موجود ہے، اس کے متعلق میں بعد میں وضاحت کروں گا۔ اس حدیث کے مطابق طلب علم سب پر بلا کسی امتیاز کے فرض ہے۔ اس میں کسی طبقہ یا صنف یا جنس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز مثلاً جوانوں پر فرض ہو، بوڑھوں پر نہ ہو، حاکم پر فرض ہو، رعایا پر نہ ہو، یا رعایا پر فرض ہو، حاکم پر نہ ہو، مردوں پر فرض ہو، عورتوں پر نہ ہو۔ جیسے کہ جہاد ہے، نماز جمعہ صرف مردوں پہ فرض ہے، عورتوں پہ نہیں، مگر فریضہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔ دوسری حدیث ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی تمام عمر گہوارے سے قبر تک علم کی طلب جاری رکھو۔ علم کے محصول کا کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی موسم مقرر نہیں، ہر وقت ہر دور میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فردوسی نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس طرح پہلی حدیث میں جنس اور طبقے کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، اسی طرح دوسری حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ حصول علم کا کوئی خاص وقت اور کوئی خاص زمانہ بھی نہیں۔ یہ فریضہ وقت اور زمان کی قید سے بھی آزاد ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فرض کسی خاص وقت تک محدود ہو اور دوسرے زمانے میں ادا نہ کیا جا سکتا ہو۔ مثلاً واجب روزوں کا ایک خاص وقت متعین ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے۔ دن رات میں نمازوں کے اوقات بھی مقرر ہیں، نمازیں صرف معین اوقات ہی میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ حج واجب ہے مگر ہر وقت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا خاص موسم ہے کہ جو ماہ ذی الحجہ ہے، لیکن فریضہ علم کے لیے نہ کوئی خاص وقت ہے، نہ کوئی خاص زمانہ اور نہ ہی کسی سن و سال کی تحدید۔ اگر روزے کا موسم ماہ رمضان، حج کا موقع ماہ ذی الحجہ اور نماز ظہر کا وقت ظہر سے عصر تک ہے تو تحصیل علم کا دور مہد سے لحد تک ہے۔ ایک اور حدیث سنیں۔ تیسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم حاصل کرو
چاہے اس مقصد کے لیے تمہیں دنیا کے کسی دور ترین مقام مثلاً چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہادی النظر میں چین کا نام اس لیے دیا گیا کہ ان دنوں چین ہی وہ بعید ترین جگہ تھی کہ جہاں لوگ جا سکتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں چین ایک علمی اور صنعتی مرکز کے طور پر مشہور ہو۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ تحصیل علم کے لیے کوئی جگہ کوئی مقام بھی مقرر نہیں، جیسے کوئی وقت اور کوئی زمان معین نہیں۔ ممکن ہے کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ اور کوئی مقام مقرر ہو، ہر جگہ اسے ادا نہ کیا جا سکتا ہو، جیسے کہ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جگہ مقرر ہے۔ مراسم حج صرف مکہ میں ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی صرف اسی سرزمین پر کہ جہاں سے آفتاب توحید و اسلام طلوع ہوا، جہاں سے اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی، اور جہاں وہ گھر ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان باہمی اتفاق رائے سے مراسم حج کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کریں۔ اس نقطہ نظر سے اس فرض کی ادائیگی پر کچھ پابندیاں ہیں، لیکن فریضہ علم کی ادائیگی کے لیے کسی جگہ کی پابندی نہیں۔ جہاں بھی ہو سکے وہاں علم حاصل کیا جائے، چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ، مصر، شام، عراق یا کوئی بعید ترین مقام ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ ہمارے ہاں بہت سی احادیث ہیں کہ جس میں حصول علم کے لیے سفر کرنے اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ آیات کریمہ میں بھی موجود ہے۔ ہماری ایک معتبر حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ حصول علم کی کیا برکات ہیں تو تم اس کے لیے اپنی جانیں لڑا دیتے اور سمندر بلو دیتے۔ چوتھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اس طرح سے الفاظ مروی ہیں: الحکمت ضالۃ المؤمن یاخذھا اینما وجدھا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے: کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدھا فہو احق بہا۔ اس کا مطلب ہے حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی ملے لے لے۔ ظاہر ہے جس کی کوئی چیز کھو جاتی ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اسے تلاش کرتا ہے اور جہاں بھی ملتی ہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ حکمت سے مراد صحیح، سچی اور پکی بات ہے، ہر وہ قاعدہ و قانون کے جو حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے اور زائدہ تخیل اور پروردہ اوہام نہیں، حکمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، اگر مشرک کے پاس ملے تب بھی لے لو، کیونکہ تم بحیثیت مومن کے علم اور حکمت کے زیادہ مستحق ہو۔ اور آپ نے اور بھی بہت سی اس طرح کی احادیثیں بیان کی ہے، بہت سی روایات ہیں۔ خلاصہ سب کا یہی ہے کہ حصول علم کی صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ علم درست، صحیح اور واقع کے مطابق ہو۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کس سے اور کہاں سے حاصل کیا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ آدمی کو کسی مضمون کی صحت میں تردد ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ ان لوگوں کو کہ جو فصیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتے، انہیں ہر کس و ناقص کی بات نہیں سننی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایسے ویسے سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اگر انہوں نے اس پر غور نہ کیا تو بسا اوقات احتمال ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بات صحیح ہے، مثلاً کوئی طب یا طبیات سے متعلق دریافت یا کوئی ایسی ہی بات جس کی صحت کا یقین ہو، تو حضرت علی علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا ایک قول ہے کہ اہل باطل بھی اگر حق بات کہیں تو اسے قبول کر لو، لیکن اہل حق اگر کوئی باطل بات کہیں تو اسے مت مانو، خود بات کو پرکھو۔ بہرحال ان احادیث سے یہ ظاہر ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں کہ کوئی مسلمان کس سے علم حاصل کرے۔ بعض صورتوں میں ممکن ہے کہ کسی فرض کی ادائیگی پر اس لحاظ سے بھی پابندی ہو، مثلاً نماز با جماعت میں اقتداء کے لیے شرط ہے کہ امام مسلمان ہو، مومن ہو، عادل ہو، مگر تعلیم کے لیے اس قسم کی کوئی قید نہیں۔ یہ وہ 4 احادیث تھیں کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میں وہ حکمت بیان کرتا ہوں کہ جس کے عرض کرنے کا میں نے وعدہ کیا۔ اس حکایت سے میں نے یہ 4 احادیث انتخاب کی تھی۔ ہمارے فاضل دوست جناب سید محمد فرزان وہ بیان کرتے تھے کہ تحریک مشروطیت کے اوائل میں آغا سید حبت الدین شہرستانی عراق سے عربی میں العلم کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے۔ یہ رسالہ 2-3 سال تک نکلتا رہا، اگرچہ کہ میں نے خود اس کا کوئی شمارہ نہیں دیکھا۔ اس رسالے کی پشت پر
بیچ صفحے میں لفظ العلم خط نستعلیق میں بلاک کے ذریعے چھپتا تھا اور اس کے ارد گرد چاروں گوشوں کو انہی 4 احادیث سے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی مزین کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ خود اسی رسالے نے لکھا تھا کہ ایک دن ایک جرمن مستشرق اس رسالے کے دفتر میں یا کسی اور جگہ شہرستانی صاحب سے ملاقات کے لیے آیا۔ سید محمد فرزان صاحب نے جگہ کا نام لیا تھا، مگر اب بہت دن کی بات ہو گئی ہے تو انہوں نے رسالے کی پشت پر یہی سب کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا یہ رسالے کی پشت پہ کیا لکھا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ 4 احکام ہیں کہ جو علم کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں، اور پھر ان احادیث کا ترجمہ بھی اس کو سنایا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت فرض ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یہ بھی کہا کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور یہ بھی کہا کہ علم اور حکمت مسلمانوں کی گمشدہ متاع ہے، جہاں ملے لے لو، اس بات کو کوئی اہمیت نہ دے کہ کس سے لے رہا ہے۔ اس مستشرق نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، ارے آپ کے پاس تو ایسی قیمتی ہدایات موجود ہیں کہ آپ کے پیغمبر نے آپ پر علم فرض قرار دیا، اس میں نہ تو جنس کا امتیاز ہے، نہ زمان و مکان کا، نہ معلم کے لحاظ سے کوئی پابندی ہے، پھر بھی آپ لوگوں میں اس قدر جہالت ہے اور اتنے غیر تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں۔ تو واقعی یہ ایک معمہ ہے، یہ فرض جو سب کے لیے تھا کیسے متروک ہوا؟ اس فرض کو فرض کیوں نہیں سمجھا گیا؟ ان احکام پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان احکام پر کبھی عمل نہیں ہوا، کیونکہ اسلام نے دنیا میں ایک نادر الوجود علمی اور ثقافتی تحریک پیدا کی تھی، اور اسلام صدیوں علم، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا علمبردار رہا۔ یہ تحریک علم کے بارے میں اسلامی احکام ہی کا خمرہ ہے۔ دین اسلام وہ دین کی جس کی پہلی ہی آیت میں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، لکھنے، پڑھنے، علم، قلم اور اس میں تعلیم کا ذکر ہے۔ وہ دین کہ جس کا پہلا اصول توحید ہے، جو اس اصول کی بنا پر تقلید اور تعبد کی کسی طرح اجازت نہیں دیتا، تحقیق اور جستجو کو لازمی قرار دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا دین تہذیب و ثقافت، علمی بیداری پیدا نہ کرے؟ لیکن جب آدمی ایک طرف تو یہ احکام دیکھتا ہے اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان احکام پر خصوصاً آخری چند صدیوں میں عمل نہیں ہوا، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ اسلام کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کے اسباب۔ اس کی ایک وجہ تو یقینی طور پر وہ واقعات تھے کہ جو اسلامی معاشرے میں پہلے تو نظام خلافت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئے اور بعد میں ان کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں کی زندگی میں عدم مساوات، اونچ نیچ کا دخل ہوا، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جس میں طبقاتی امتیاز تھا کہ جو اسلامی تعلیمات کے قطعاً خلاف ہے۔ معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم ہوا۔ ایک طبقہ تو ان بدقسمت غریبوں پہ مشتمل تھا کہ جن کو روٹی بھی مشکل سے میسر آتی ہے، اور دوسرا طبقہ مصرف، فضول خرچ اور مغرور امیروں کا تھا کہ جن کی سمجھ میں یہ بھی نہ آیا تھا کہ جو دولت ان کے قبضے میں ہے اس کا کیا کریں۔ جب عام زندگی میں ایسا رخنہ پیدا ہو جائے تو نہ ایسے احکام کی طرف توجہ باقی رہتی ہے اور نہ ہی ان پر عمل درآمد کے لیے حالات سازگار رہتے ہیں، بلکہ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کے احکام پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ کچھ لوگ اس کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ علم کے بارے میں اسلامی احکام پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بجائے علم کے ایک دوسری بات کو فوقیت دے دی گئی اور علم کی ساکھ باقی نہ رہی۔ جیسے کوئی بینک میں حساب کھولے اور اس کی ساکھ ہو اور بعد میں حکومت ساکھ کسی اور حساب کی طرف منتقل کر دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم کے بارے میں اسلامی احکام کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے علم کے بارے میں جو ترغیب دی تھی اور علم حاصل کرنے کی جو فضیلت بیان کی، اس کی جگہ علماء کے احترام، ان کی دستبوسی کی ترغیب اور علماء کے فضائل کے بیان نے لے لی۔ لوگ بجائے اس کے کہ خود تعلیم حاصل کرتے، حت المقدور اپنی اولاد کو پڑھاتے لکھاتے عالم بناتے، ان کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ علماء کا احترام اور ان کی اطاعت کر کے ثواب کمائیں۔ نتیجہ وہی نکلا جو سب کے سامنے ہے۔ یہ بات بڑی حد تک تو صحیح ہے، اگرچہ کہ بلند پایا علماء محققین ایسی بے راہ روی کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن جو سطحی اور سادہ تحریریں عوام تک پہنچیں اور جو معمولی درجے کے وعظ انہوں نے سنے، ان کا طرز فکر یہی تھا
عوام کو عموماً ایسی ہی تحریروں اور ایسے ہی مواعظ سے سابقہ پڑھنا تھا۔ محققین نے اس موضوع پر اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا اس سے انہیں واقفیت نہیں تھی، اگرچہ علماء اس بے راہ روی کے مرتکب نہیں ہوئے جس کا ہم نے ذکر کیا، تاہم خود بعض علماء کی تحریروں اور تقریروں میں ایک اور طرح کا جمود اور انحراف کم و بیش دیکھنے میں آتا ہے جس نے علم کے بارے میں اسلامی احکام کی دھار ضرور کن کر دی ہے۔ وہ انحراف یہ ہے کہ ہر طبقہ اور ہر گروہ کے علماء نے اس پر زور دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علم کو فریضہ قرار دیا ہے وہ فقط وہی علم ہے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ کون سا علم؟ حال ہی میں مجھے مرحوم فیض کاشانی کی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں انہوں نے اس موضوع پر جامعیت سے بحث کی۔ بظاہر تو انہوں نے یہ بات غزالی سے نقل کی۔ غزالی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر میں علماء اسلام تقریباً 20 گروہوں میں منقسم ہوئے، ہر گروہ کا تعلق کسی خاص علم و فن سے ہے، اور ہر گروہ کا دعویٰ ہے کہ اس حدیث سے مراد ہمارا ہی علم اور فن ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں علم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد علم کلام ہے، کیونکہ علم کلام ہی اصول دین کا علم ہے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ دراصل علم سے مراد علم اخلاق ہے، کیونکہ اسی علم کے ذریعے سے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا باتیں اس کے لیے باعث نجات ہیں اور کیا باتیں موجب ہلاکت۔ اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ علم سے مقصود احکام دین کا علم ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ علم تفسیر مقصود ہے، کیونکہ تفسیر در حقیقت کتاب اللہ کا علم ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ علم حدیث اور روایات سے مراد ہے، کیونکہ ہر چیز حتیٰ کہ قرآن کو بھی احادیث کے ذریعے سمجھنا ضروری ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ علم سے مراد سیر و سلوک اور مقامات نفس کا علم ہے۔ علی ھذا ہر گروہ کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کا علم مراد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود اپنی توضیح بیان کی کہ جو پورے طور پر تو جامع نہیں لیکن نسبتاً جامع ضرور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود کوئی مخصوص علم نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ ضرور اس کی تصریح فرماتے، واضح طور پر مثلاً علم کلام، علم اخلاق، تفسیر یا فقہ یا حدیث کا نام لیتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے فرائض واجبات کیا ہیں، کون سی چیزیں واجب عینی یا واجب کفائی ہیں۔ ان واجبات کی بجا آوری کے لیے جس علم کا حصول بھی ضروری ہو، کہنا صحیح ہوگا کہ خود اس علم کی تحصیل واجب اور لازم ہے۔ فریضہ تحیوی، فقہا کی اصطلاح میں علم حاصل کرنا واجب نفسی تحیوی ہے، یعنی یہ ایک ایسا واجب نہیں ہے کہ جو بالاستقلال واجب نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے واجب ہو کہ دوسرے اصل واجبات کی بجا آوری اس پر موقوف ہے۔ علم خود بھی ایک جداگانہ واجب ہے، ساتھ ہی اس لیے بھی واجب ہے کیونکہ یہ آدمی کو باقی فرائض اور واجبات کی بجا آوری کے لیے تیار کرتا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ فقہا نے علم کے وجوب کو محض شرعی احکام سے واقفیت تک محدود سمجھ لیا ہے۔ غالباً یہ فرض کر لیا گیا کہ اسلامی فرائض کی بجا آوری صرف اس پر موقوف ہے کہ مسلمان یہ معلوم کر لیں اور سمجھ لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد وہ خود بخود اپنے فرائض کی بجا آوری کے قابل ہو جائیں گے۔ اس بنا پر جس علم کو فریضہ کہا گیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مسلمان دینی احکام سے واقفیت کے لیے یا تو مجتہد ہوں یا پھر مقلد۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح دینی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح مذہب نے اور بھی بہت سے کاموں کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ ان کاموں کی تعلیم حاصل کرنا، ان میں مہارت پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مثلاً علاج معالجہ واجب کفائی ہے، مگر اس فرض کی بجا آوری طبی علوم کی باقاعدہ تحصیل کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا ان علوم کا حصول اور ان کی تعلیم بھی بجائے خود واجب ہے۔ یہی حال بہت سی چیزوں کا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی انجام دہی اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور وہ کام تعلیم و تعلم کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ ان سب کاموں کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ فریضہ علم ہر لحاظ سے معاشرے کی مجموعی ضرورت کے تابع ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کھیتی باڑی اور دستکاری کی ضرورت تھی، لیکن تجارت اور سیاست کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں تھا۔
لوگ تھوڑے دن کسی لوہار یا بڑھئی کی شاگردی کر کے، کچھ دن کسی سیاستدان، صنع یا تاجر کے ماتحت کام کر کے سیاستدان، صنع اور تاجر بن جاتے تھے، لیکن آج کی دنیا بدل گئی ہے۔ اب کوئی کام بھی تعلیم حاصل کیے بغیر مناسب طور پر اور اس طرح کہ اس سے موجودہ زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ زراعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ علمی اور فنی اصولوں کی بنیاد پر ہو۔ ایک سوداگر اگر معاشیات سے واقف نہیں تو وہ اونچے درجے کا تاجر نہیں بن سکتا۔ کوئی سیاستدان اگر تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ ایک اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا۔ آج کل ایسے بہت سے پیشے ہیں کہ جن کے لیے تعلیم اور اپنے فن میں مہارت ضروری ہے۔ وہ کام کہ جو پرانے زمانے میں تھوڑی سی مشقت یا کسی استاد کی چند روزہ شاگردی سے آ جاتے تھے، اب اس قدر بدل گئے ہیں کہ پیشہ ورانہ اسکول اور کالجوں میں داخلہ لیے بغیر ان کا سیکھنا بھی ممکن نہیں، اور اکثر کاموں کے لیے ٹیکنیشین اور فنی ماہرین بھی درکار ہیں۔ اسلامی معاشرے کی آزادی اور عزت کا حصول۔ ہمیں چند اصول ذہن نشین کر لینے ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس کی دنیا میں عزت ہو، آزادی و استقلال سے بہرہ ہو اور جس کو خود اپنے آپ پر اعتماد ہو۔ اسلام ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے دستے نگر یا محکوم ہوں۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کافروں کا مسلمان پر تسلط ہو۔ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان ہمیشہ کاسہ گدائی ہاتھ میں لیے دوسری قوموں سے قرض یا امداد کی بھیک مانگتے پھریں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی معاشرے کو معاشی اور معاشرتی آزادی حاصل نہ ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پاس کافی معالج اور دوسرے وسائل نہ ہوں، اور جب بیمار کی حالت نازک ہو تو وہ اسے علاج کے لیے غیر مسلموں کے پاس بیرون ملک لے جائیں۔ یہ تو ہوا ایک اصول۔ عزت اور استقلال کی بنیاد علم ہے۔ یہاں آتا ہے دوسرا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اب دنیا اس قدر بدل گئی ہے کہ سب کام علم ہی سے چلتے ہیں۔ علم کے بغیر زندگی کی مشین نہیں چل سکتی۔ انسانی زندگی کے تمام معاملات علم سے اس طرح وابستہ ہو گئے ہیں کہ کوئی کام اور زندگی کا کوئی معاملہ علم کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ فریضہ علم سارے فرائض کی کنجی ہے۔ ایک اور اصول یہ کہ اسلام کے سارے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا تعلق فریضہ علم سے ہے۔ باقی سب فرائض اور مقاصد کی بجا آوری کے لیے فریضہ علم کو ایک ذریعہ اور کنجی قرار دیا گیا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں حصول علم واجب تحیوی ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کے معاملات زندگی کوئی ایسی شکل اختیار کر لیں جس کا پہلے کی نسبت علم سے زیادہ تعلق ہو تو علم کی ضرورت، اہمیت اور وسعت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ ان اصولوں سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب مسلمانوں کا یہ شرعی اور عمومی فرض ہے کہ وہ علم کے حصول کی طرف توجہ دیں، عام تعلیم حاصل کرنے کو ہر شخص پر واجب سمجھیں۔ فریضہ علم کے مسئلے کا فقہا اور عموماً دو جگہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو اصول فقہ میں اس جگہ کہ جہاں اصل براءت کی بحث میں دلیل کی تلاش کے وجوب پر زور دیتے ہیں، اور دوسرے کہ جہاں تجارت کے مسائل کے ضمن میں تفقہ کو واجب یا مستحب قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے واجبات پر اجرت لینے کے مسئلے کے ضمن میں بھی اس موضوع پر کوئی اشارہ مل جائے، جیسا کہ پیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ فریضہ علم کے سلسلے میں فقہا کی توجہ دینی اور غیر دینی علوم۔ اصطلاحاً بعض علوم کو دینی اور بعض کو غیر دینی کہا جاتا ہے۔ دینی علوم وہ کہ جن کا براہ راست دین کے اعتقادی، اخلاقی یا عملی مسائل سے تعلق ہے، یا وہ علوم کہ جن پر دینی تعلیمات، احکام اور مسائل کا سمجھنا موقوف ہے، جیسے عربی ادب، علم منطق وغیرہ۔ ممکن ہے کسی کو خیال آئے کہ باقی علوم کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام میں جو علم کی فضیلت ہے اور تحصیل علم کے اجر و ثواب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ انہی علوم سے مخصوص ہے کہ جن کو اصطلاحاً دینی علوم کہا جاتا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو فریضہ قرار دیا ہے تو اس سے مراد بھی یہی علوم ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو محض ایک اصطلاح ہے۔ ایک لحاظ سے تو دینی علوم صرف قرآن شریف، سنت پیغمبر، سنت اوصیاء پیغمبر تک محدود ہیں۔
صدر اسلام میں جب لوگ ابھی اچھی طرح اسلام سے واقف نہیں تھے، ہر شخص پر قرآن اور سنت ہی کا علم حاصل کرنا واجب تھا۔ اس وقت کسی اور علم کا وجود ہی نہیں تھا، نہ علم کلام، نہ فقہ، نہ اصول، نہ منطق، نہ اسلامی تاریخ، نہ کسی اور علم کا۔ یہ جو ایک حدیث میں بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انما العلم الثلاثہ آیۃ محکمۃ فریضۃ عادلۃ وسنۃ قائمہ، خلاصہ یہ کہ علم آیات قرآن یاد کرنے، احادیث نبوی معلوم کرنے سے مخصوص ہے، تو یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے حالات اور ضروریات کے مطابق ہے۔ بعد میں جب مسلمان قرآن اور حدیث سے واقف ہو گئے، جو گویا اسلام کا قانونی اساس ہے، تو انہوں نے حکم قرآن و حدیث رسول سے یہ سمجھ لیا کہ متعلق علم کا حصول مسلمان کا فرض ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ دوسرے علوم وجود میں آئے۔ اس نقطہ نظر سے ہر وہ علم کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید ہو اور کسی طرح مسلمانوں کی گرہ کشائی کرے، وہ علم دینی اور فریضہ دینی ہے۔ ہم کیوں نحو، صرف، عربی زبان کو علوم دینیہ میں شمار کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ان علوم سے ایک ایسا نفع اور فائدہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے مقصد سے مطابقت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم امرؤ القیس کے عشقیہ اشعار اور ابو نواس کی خمریات علم دینی سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں قرآن کی زبان کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو علم بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اس کا شمار علوم دینیہ میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسے خلوص نیت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ حاصل کرے گا، تو وہ ضرور اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کا ذکر ان احادیث میں ہے کہ جو حصول علم کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں، اور ان پر یہ حدیث صادق ہوتی ہے، جیسے کہ کہا گیا فرشتے طالبان علم کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو پھر کسی علم کی تحصیل پر کوئی ایسا اجر و ثواب نہیں ہوگا، چاہے وہ آیات قرآنی کا یاد کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ بنیادی طور پر تو یہ تقسیم ہی درست نہیں جس کے ذریعے سے ہم نے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک دینی، دوسری غیر دینی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو گیا کہ جو علوم اصطلاحاً غیر دینی کہلاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی جامعیت اور خاتمیت کا تقاضا ہے کہ جو علم بھی مفید ہو، اسلامی معاشرے کے لیے لازمی اور ضروری ہو، اسے دینی علم کہا جائے گا۔ عورتوں کی تعلیم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اور مسلم کا جو لفظ مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر تعلیم مردوں سے مختص ہو۔ سب سے پہلے تو عرض ہے کہ بعض روایات میں جو شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں، مسلم کے بعد مسلمتا کا بھی ذکر مذکور ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس قسم کی عبارت سے اختصاص کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا۔ مسلم کے معنی ہے مسلمان، قطع نظر اس سے کہ وہ مرد ہو یا عورت۔ جہاں کہیں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، عام حکم ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ادھر بھی عربی میں المسلم لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ مرد کو ایسا ہونا چاہیے اور عورت کو نہیں۔ یا ایک اور جگہ پر ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائی کا سا برتاؤ کرنا ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکم مردوں سے مخصوص ہے؟ لیکن یہ تو نہیں فرمایا المسلمۃ اخت المسلمہ۔ مسلم کے لفظ میں دو مفہوم ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا مرد ہونے کا، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر جنس کا کوئی سوال نہیں ہوتا، صرف اسلام کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلم کے لفظ کے بجائے رجل یعنی مرد کا لفظ بھی ہوتا، جب بھی فقہا کی اصطلاح میں خصوصیت کا ابلاغ ہو جاتا۔ فقہی مسائل کے بارے میں بعض احادیث میں یہ لفظ ہے۔ مثلا امام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مرد ایسا کرے تو کیا ہو، تو امام نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ فقہا کہتے ہیں کہ ہر چند حدیث کے متن میں مرد کا لفظ آیا ہے، لیکن حکم عام ہے، کیونکہ ایسی صورت میں جنسی خصوصیت کا القاء ہو جاتا ہے، پس معلوم ہوا کہ اس موقع پر جنس کا کوئی سوال نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فقہا ایک اور اصول بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض قواعد کلیہ قابل تخصیص نہیں ہوتے، ان کا لب و لہجہ بتلاتا ہے کہ تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں۔
خود معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں عقلی لحاظ سے بھی امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا قرآن میں علم اور تقوی کے بارے میں ایک ہی قسم کا مضمون ہے۔ فرمان ہے کیا وہ جن کو علم ہے اور جن کو علم نہیں برابر ہیں؟ صرف اہل عقل ہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تقوی کے متعلق ایک اور ارشاد ہے، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کے برابر کر دے کہ جو دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں؟ کیا ہم متقیوں اور فاجروں کو برابر کر دیں؟ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام موقعوں پر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں پر متقین کے بجائے المتقیات نہیں کہا۔ اسی طرح اب کیا اس بنا پر کہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں تقوی کے بارے میں جو کچھ ہے وہ صرف مردوں سے مخصوص ہے، عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں؟ اسلام علم کو روشنی قرار دیتا ہے، جہل کو تاریکی، علم کو بینائی کہتا ہے اور جہل کو اندھا پن۔ ساتھ ہی اس علم کے بارے میں کہ جو نور بینائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ صرف مردوں کا فرض ہے کہ وہ تاریکی سے نکل کر روشن فضا میں آئیں، عورتیں بدستور اندھیرے میں ہی رہیں اور صرف مرد ہی بینائی حاصل کریں، عورتیں اندھے پن ہی قناعت کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اور لفظ فرماتا ہے، اس بات کو صرف اہل عقل ہی سمجھتے ہیں۔ مطلب واضح ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہے وہ اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ایک اور آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، کہ حضور اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، ان کی روح کو پاک کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس آیت میں تقوی اور تعلیم کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے اور سب جگہ مذکر ہی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اگر یزکیہم کو مردوں سے ہی مخصوص مان لیا جائے تو یعلمہم کو بھی مخصوص قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں غلطی کس کی ہے؟ کچھ لوگ اس موقع پر فوراً کہہ اٹھیں گے کہ جناب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی انہی مدرسوں میں تعلیم پائیں اور یہی تعلیم حاصل کریں۔ ایسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مدرسوں میں اور تعلیم میں کچھ خرابی ہے تو یہ بھی تو لوگوں ہی کا قصور ہے۔ اسلام نے تو علم کو فریضہ قرار دیا، ان طریقوں پر بھی زور دیا کہ جس سے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جب نظام تعلیم درست ہو اور 100% اچھے اسکول قائم ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکیں۔ اگر محکمہ تعلیم اس میں کوتاہی کرے تو منہ بھر کر اس پر تنقید کریں۔ یہ خود ہمارا اپنا فرض ہے کہ اچھے مدرسے قائم کریں، عمدہ مناسب تعلیم کا انتظام کریں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم کے لیے عمر بھر میں چھوٹے سے چھوٹا اقدام بھی نہیں کیا، نہ کسی تعلیم ادارے کے قیام میں کوئی حصہ لیا، نہ اپنی دینی فریضے کی بجا آوری کے لیے کچھ کیا جسے فریضہ علم کہا جاتا ہے، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بیٹھ کر تنقید کریں؟ تعلیم میں خرابی پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ ان محترم ناقدین نے اپنا مذہبی فریضہ انجام دینے کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ البتہ ایک بات کا تذکرہ ضروری ہے، جس وقت یہ فیصلہ کیا جائے کہ کن طلباء کو کن مضامین میں مہارت حاصل کرنی چاہیے تو اس وقت لڑکیوں کے لیے وہ مضامین تجویز کیے جائیں کہ جو ان کی ذوق اور صلاحیت اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہو۔ کون کہہ سکتا ہے کہ معاشرے کو لیڈی ڈاکٹر، لیڈی سرجن، میڈ وائف اور نرس کی ضرورت نہیں؟ کون سا گھرانہ ہے کہ جہاں عورتوں کی مخصوص بیماریوں کی صورت میں بھی ان کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ کس قدر عجیب بات ہے کہ جب تعلیم نسواں کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ سخت چراغ پا ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو علاج کے لیے غیر مردوں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے نتیجہ اخذ کریں۔ نتیجہ ان سب باتوں کا یہ ہے کہ عصر حاضر میں سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ یہ فرض صرف ارباب تعلیم پر ہی عائد نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص کے لیے جو مسلمان ہے اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ حکومت کا کارکن ہو یا ملت کا فرد۔ یہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں جہاد شروع کرے۔
دین کے حکم پر عمل دینی رنگ اختیار کرے۔ علماء دین کو چاہیے کہ وہ پیش قدمی کا اعزاز حاصل کریں اور مومنین کو چاہیے کہ وہ علم اور مدرسے سے خوف نہ کھائیں۔ یہ سمجھنا کہ تعلیم عام ہونے سے دین ختم ہو جائے گا، اسلام سے بدگمانی ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جو علمی ماحول میں پھلتا پھولتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہوتا کہ جہالت کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے اور اس سے اسلام کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے، تو ہم علم کے بجائے جہالت و نادانی اور خواندگی سے گھبراتے اور خوف کھاتے۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ تعلیم سے اپنی وحشت چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ناخواندہ لوگوں سے ملک کو جتنا نقصان پہنچتا ہے، تعلیم یافتہ لوگوں سے اس سے 100 گنا زیادہ پہنچتا ہے۔ ان پڑھ تو محض ایک لوٹیا چراتا ہے، مگر پڑھے لکھے لاکھوں ہضم کر جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف تعلیم معاشرے کی خوشبختی کی ضامن نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دین و ایمان بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ علم نہ ہو تو وہ بھی مفید ہونے کے بجائے وبال بن جاتا ہے۔ اسلام کو نہ بے دین عالم چاہیے اور نہ ہی دیندار جاہل۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر چور چراغ ہاتھ میں لے کر آئے گا تو وہ نفیس اور قیمتی مال چھان کر لے جائے گا۔ اس فقرے کو تعلیم یافتہ بے ایمانوں پر منطبق کرنا اور اس سے نتیجہ نکالنا کہ جہالت کی نسبت علم سے زیادہ خطرہ ہے، ایک طرح کا مغالطہ ہے، کیونکہ جو چور چراغ لے کر آتا ہے وہ رات کو آتا ہے، دن کو نہیں، اور رات کو بھی اس وقت آتا ہے کہ جب گھر والے غافل سو رہے ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں یا جس گھر کے آدمی جاگ رہے ہوں چور ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تعلیم یافتہ بے ایمان بھی دوسروں کی جہالت، غفلت اور بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ان کی چوری میں بھی ناخواندگی کا دخل ہے۔ آپ اپنے ملک کو علم کی روشنی سے منور کریں، ہر گھر میں دن کا اجالا پھیلا دیجیے، سب لوگوں کو بیدار، ہوشیار اور باخبر کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ایمان کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، پھر کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا۔ اس قسم کی چوریوں میں بیک وقت کئی چیزوں کا دخل ہے: چور کا علم، اس کی بے ایمانی، عوام کی جہالت، لہٰذا یہاں جہالت بھی شریک جرم ہے۔ بہرحال اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین صحیح ہو، غربت ختم ہو، بیماریوں سے نجات ملے، انصاف کا بول بالا ہو، آزادی اور جمہوریت نصیب ہو، معاشرہ بیدار اور ہوشیار ہو، تو اس کا واحد ذریعہ تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔ تعلیم بھی وہ کہ جو عام ہو اور دین کے ذریعے مقدس جہاد کی صورت میں حاصل ہو۔ اگر ہم یہ مقدس جہاد شروع نہیں کریں گے تو دنیا شروع کرے گی اور اس کا فائدہ بھی وہی اٹھائے گی، یہاں نہیں کہ جہالت کے بھنور سے ہمیں نجات دلانے کے لیے دوسرے آئیں گے، اور پھر خدا ہی جانتا ہے کہ ہماری اس کوتاہی سے اسلام کو کیسی روک پہنچے گی۔ انہی دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہے جہالت کے خلاف جدوجہد۔ یہ کتاب یونیسکو نے شائع کی۔ یونیسکو ایک ثقافتی ادارہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی تنظیم سے وابستہ ہے۔ اس کتاب میں ان سرگرمیوں کا تذکرہ ہے جو یہ ادارہ پسماندہ ملکوں میں تعلیم پھیلانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ آخرکار مسلمانوں میں تعلیم عام کرنے کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، اور توقع ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ناخواندگی دور ہو جائے گی، لیکن ایک لحاظ سے افسوسناک بات کہ ہم مسلمان اپنے فرائض سے اس قدر غافل ہیں کہ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے بھی دوسرے لوگ سمندر پار سے آئیں، زحمت اٹھائیں، روپیہ خرچ کریں، اور نہ صرف ہماری تعلیم کا انتظام کریں بلکہ ہر لحاظ سے ہماری مدد بھی کریں، صحت کے ادارے قائم کریں، بیماریوں کے خلاف جدوجہد کریں، شہروں اور آبادیوں کو بہتر بنائیں۔ پاکستان اور افغانستان جیسے ممالک کے بعض ایسے دور دراز و مقامات پر یونیسکو نے سماجی خدمات بھی انجام دیں، تعلیم اور صحت سے متعلق فلاحی کام کیے جہاں ہم میں سے کبھی کوئی نہیں گیا، اور اگر کوئی گیا بھی ہے تو محض وجوہات شرعیہ یعنی زکوٰۃ اور خمس وغیرہ وصول کرنے۔ اس کتاب میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں ان کے مطابق چند سال پیشتر تک بعض اسلامی ممالک میں ناخواندگی کی شرح 96% تک تھی۔ یہ شرح تدریجی طور پر کچھ کم ہوئی ہے، مگر اب بھی بعض جگہ 80% ہے۔ غالباً 1962 میں ایشیا میں یونیسکو کے نمائندوں کی ایک کانفرنس کراچی میں ہوئی۔ اس میں ایشیا میں خواندگی عام کرنے کے لیے ایک 20 سالہ منصوبہ پیش کیا گیا کہ جو باقاعدہ اور صحیح اعداد و شمار کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے، جس میں تمام امکانات کو پیش نظر رکھا گیا۔ یونیسکو نے عوام میں تعلیم کی رغبت، اس کا شوق بھی پیدا کیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی افغانستان میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا بڈھا جس کی گھنی داڑھی
اس کے سینے پہ پھیلی ہوئی ہے ناخواندگی دور کرنے کی کلاس میں اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ لکھنے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کام کس نیت اور کس مقصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پس پشت بھی کچھ سامراجی مقاصد کار فرما ہو۔ اگر سامراجیت نے ہماری خدمت کے بہانے یہ بھی کوئی کھیل کھیلا ہے تو افسوس ہے ہماری حالت پر۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی نیت اور غرض کیا ہے تو واقعی مجھے معلوم نہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ میں بدگمانی کا اظہار کر کے ان کوتاہیوں کی پردہ پوشی کروں کہ جو خود ہماری اپنی ہیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے دوسروں کے کام میں کیڑے نکال کر اپنی عیب اور کوتاہیاں چھپاتے ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا تھا کہ افریقہ کے کسی ملک میں ان لاکھوں اشخاص میں سے جو یورپ والوں سے تعصب رکھتے ہیں، ایک شخص نے کسی یورپین سے کہا تھا کہ چونکہ اب تم یورپ والوں نے محسوس کر لیا ہے کہ تمہاری استعماری قوت کمزور ہو گئی ہے اور تمہاری سیاسی طاقت ختم ہو گئی ہے، اس لیے تم خدمت خلق اور نیکی کے پردوں اپنا منہ چھپانا چاہتے ہو۔ ان کاموں میں ان کی نیت کچھ بھی ہو، اس سے تو ہمیں کوئی فرق پڑتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور اگلے 20 سال میں ان کی کوششوں سے اسلامی ملکوں میں سب لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے اور انہوں نے بیماریوں سے نجات دلا دی، تو آئندہ نسلوں کے خیالات اسلام اور مسلمانی کی نسبت کیا ہوں گے؟ کیا آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں گی کہ ہم 1400 برس تک مسلمان اور دین محمدی کے پیرو رہے لیکن جہالت اور بدبختی ہی میں زندگی گزارتے رہے؟ بالآخر دین مسیح نے 7 سمندر پار سے آ کر ہماری مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہمیں جہالت سے نجات دلائی۔ اس وقت اسلام کی کیا آبرو رہ جائے گی؟ ہم رسول کو کیا جواب دیں گے اگر انہوں نے پوچھا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا تو تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ایک قدرتی، فطری اور نفسیاتی قاعدہ ہے، انسان احسان کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کی ہے۔ اگرچہ یہ شرعی قانون ہے اور اس کا تعلق محض زمین سے ہے، لیکن یہ قاعدہ فطری امور پر بھی صادق آتا ہے۔ جو گروہ باہر سے آ کر کسی قوم کا آیا کرے گا اس قوم کو جہالت، غربت اور بدبختی سے نجات۔ بہرحال ہم اپنی اس آڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے والا بھی جو حصہ ہے وہ تقریباً اس سے 10 منٹ یا پھر 15 منٹ کی صفحات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں ہم لوگ پیش کریں گے۔ خداوند متعال ہمیں حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب کو جو سن رہا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی زندگیوں کے حالات تبدیل کر دے، روحانی بھی اور دنیاوی بھی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔